بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ابو ستار، آپ میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ جس ایک چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے عام طور پر، عام سطح پر، وہ ہے ٹریجر این ایف ٹی۔ ٹریجر این ایف ٹی ہے کیا، اور اس کے بعد ٹریجر این ایف ٹی یا اس جیسی جو پونزی سکیمز ہیں وہ لوگوں کو کیسے لوٹتی ہیں، اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اس پہ ہم ایسے کر کے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، پیسہ واپس کیسے آئے گا۔ آپ لوگوں کا سوال ہے تو پیسہ واپس آنے کا ایک اور طریقہ، ایک اور جھانسا عوام کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ٹریجر این ایف ٹی، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ این ایف ٹی پہلے ہی بند ہو چکا تھا، اب تو جو چل رہا تھا وہ بونس تھا یا کسی اور نام سے اس کو چلایا جا رہا تھا، ٹریجر این ایف ٹی کر کے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب ایسے نہیں ہے، ٹریجر این ایف ٹی چل ہی ابھی رہا تھا اور ان کو پیسے بھی مل رہے تھے، سرمایہ بھی مل رہا تھا۔ لیکن اس دوران ہوا کیا ہے، گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز لوگوں نے دیکھیں اور لوگوں کو جھانسا ہوا۔ اب دیکھیں یہ پونزی اسکیمز والے کیا کرتے ہیں، آخر میں جب یہ جانے لگتے ہیں تو لوگوں کو چھوٹے سے منافع پر یا چھوٹی سی رقم پر، چھوٹی سی اماؤنٹ پر یہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک اسکیم کا اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم آپ کو ڈبل کر کے دیں گے۔ جب پیسہ ڈبل کرنے کا جھانسا دیتے ہیں تو آپ کو فوراً یہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب یہ مجھے $1.80 بھی تو دے رہے ہیں، تو پیسہ یہ اگر ڈبل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو مجھے پیسے ڈبل ملیں گے۔ یعنی کہ ایک بندہ اگر یہ سوچے کہ اس کو 5 لاکھ کے عوض کوئی 10 لاکھ مل رہا ہے تو وہ خوشی خوشی بغیر کسی محنت اور بغیر کسی مشقت کے وہ کام کرنا چاہے گا۔ تو این ایف ٹی میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی ہوا، لوگوں نے کہا کہ بھائی 5 لاکھ کے بدلے 10 لاکھ، اور اس کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے 50 لاکھ بھی لگا دیے اس ٹریجر این ایف ٹی میں۔ اس کے بعد ان کو ملا نل بٹا سناٹا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری تعداد ہے لوگوں کی جو فکر مند ہے، جو یہ سوچ رہی کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد نل بٹا سناٹا، اور اس کے بعد کچھ ایسی ہی ایپس کا اعلان کر دیا گیا ہے یا ایسی ہی این ایف ٹی نما کوئی باقاعدہ طور پر آپ کو جھانسا دیں گی کہ صاحب لٹرا پاور ہو گیا ہے، اور بھی بہت ساری ایپس ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک بندہ جس کا نام تھا ڈبل شاہ۔ ڈبل شاہ کیا کام کرتا تھا؟ ڈبل شاہ یہ کام کرتا تھا کہ لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ مجھے 100 روپے دیں گے میں آپ کو 200 دوں گا، آپ مجھے 1000 دیں گے میں آپ کو 2000 دوں گا۔ تو لوگ ڈبل شاہ کے جھانسے میں چلے گئے، اور ان کا تعلق بھی تھا جنوبی پنجاب سے۔ ڈبل شاہ کا جنوبی پنجاب سے اکثر لوگ، آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ وہ فون کرتے ہیں لوگوں کو اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں شو سے اتنے پیسے نکلے ہیں اور اب آپ یہ کوڈ ڈائل کریں، اس کے بعد آپ اپنے پیسے ہم سے وصول کریں۔ اور بہت سارے لوگ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی چھٹکارا ہوتا نہیں ہے اس سے نجات کا، یا کوئی راستہ نجات کا ہوتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی بھی اسکیمز ہیں جو ڈور ٹو ڈور، گھر، آپ دیکھیں گھر ٹو گھر جاتے ہیں لوگ اور اس کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ صاحب آپ کی لاٹری نکل آئے گی، آپ یعنی پیسے لگائیں 10 روپے، اور 10 روپے پہ موبائل ہے، موبائل لینے کی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ تو ایسی اسکیمز، اور یہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے فراڈ ہوتا ہے۔ اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے بالآخر آپ کو یعنی ایسا سوگ، ایسا دکھ دے کر جاتا ہے، آپ کی اپنی جو بقیہ زندگی ہے اس کے لیے آپ کو ایک سبق مل جاتا ہے۔ بہرحال جو ٹریجر این ایف ٹی ہے، پہلے تو اس نے اعلان کیا کہ آپ جتنی بھی رقم ڈالیں گے آپ کو ڈبل کر کے دی جائے گی، لیکن یہ ہوا کہ وہ ڈبل رقم نہیں ملی۔ اب لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ ڈبل شاہ کی میں آپ کو بتا رہا تھا، ڈبل شاہ ایک ایسا کام کرتا تھا کہ پیسے جمع کرتا تھا اور اپنے نئے کسٹمرز سے وہ پیسے رکھ لیتا تھا ان کے، اور جو پرانے کسٹمرز ہوتے تھے ان کو پیسے ڈبل کر کے دے دیتا تھا، اور یہ ویسی ہی جو روش ہے یہ ڈبل شاہ کر دیتا تھا۔ اس کے بعد ڈبل شاہ کا جو ڈنکا ہے وہ بجنے لگا پورے پاکستان میں۔ پھر ایک دن آیا جب ایف آئی اے والوں نے یا ایف بی آر والوں نے ڈبل شاہ کو پکڑا۔ آپ کو ایک چیز سیکھنی چاہیے کہ آپ کو کن جو بھی سورسز سے پیسے ملنے ہیں، اگر تو وہ رجسٹرڈ ہیں ایف بی آر میں، ٹھیک ہے، تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے۔ اگر تو وہ رجسٹرڈ ہیں ایس سی سی پی میں، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ رجسٹرڈ ہے ایف آئی اے میں یا گورنمنٹ آف پاکستان ان کو اون کرتا ہے، اجازت دیتا ہے، تو ٹھیک ہے۔
لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ہیں یا ویب سائٹس ہیں یا سورسز آف انکمز ہیں تو ان کو اگر آپ یعنی کوشش کریں گے اور آپ جائیں گے کہ یار مجھے پیسے ملیں گے، تو آپ اپنا نقصان کریں گے، اس کے علاوہ ہوگا کچھ نہیں. کیونکہ اتنی محنت یا بالکل پیسے لگانے میں اگر کوئی کما رہا ہے، ابھی بھی بٹ کوائن پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اور ہمارا جو دین ہے، دین اسلام بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے ہمیں روکتا ہے کہ صاحب اگر آپ کے پیسے ایسے بڑھنے ہیں جو کہ ان ریئلسٹک یا ان نیچرل طریقے سے بڑھنا ہے، غیر فطری یا پھر غیر حقیقی طریقے سے بڑھنے ہیں، تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آپ کی کمائی ہے وہ حلال پھر شمار نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ اپنی محنت اور مشقت کے ساتھ وہ پیسے نہیں کما رہے. سو این ایف ٹی میں بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. اب دوسری اپلیکیشنز نکال دی گئی ہیں، یہ صرف جھانسا دیا جا رہا ہے عوام کو. فیس بک آپ دیکھیں بھرا پڑا ہے، ٹویٹر آپ دیکھیں بھرا پڑا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر سوشل میڈیا ایپس ہیں، ٹک ٹاک میں بھی ایون اس کے دکھڑے سنائے جا رہے ہیں. تو آپ کو دیکھنا یہ کہ بھائی ہمیں کم از کم اپنے تئیں اپنے آپ کو نقصان دینے والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے. خاص طور پہ یہ ٹروجن این ایف ٹی ہے. آج این ایف ٹی ہے، کل کوئی اور اپلیکیشن ہوگی. ابھی آپ خوش ہوں گے کیونکہ ابھی آپ کو پیسے مل رہے ہوں گے، جن کو مل رہے ہوں گے کسی بھی اپلیکیشن کے تھرو. لیکن جب آپ کے پیسے جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو جو صدمہ دے کے جاتے ہیں تو آپ وہ یعنی لاس جو ہوگا وہ بیئر نہیں کر پائیں گے. بہرحال پاکستان میں ایسی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں یا ایسا جتنا بھی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی پکڑ یا نگرانی سخت ہونی چاہیے، کڑی ہونی چاہیے. اگر ایف آئی اے یا دیگر ہمارے جو سرکلز ہیں، سائبر کرائم ہو گیا، وہ دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ جو اس وقت سب سے پہلے تو لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایسے پیسے نہیں کمائے جاتے. اگر آپ نے پیسے کمانے کا اتنا ہی شوق سینے میں پال رکھا ہے تو اسٹاک ایکسچینج جائیں، اپنے شیئرز خریدیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس میں آپ پیسے لگائیں، تاکہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ جائیں تو نہ. کم از کم آپ نے جتنے بھی آپ کی جو انویسٹمنٹ تھی آپ نے لگا لی، وہ انویسٹمنٹ تو آپ کی گئی. اس کے بعد یعنی این ایف ٹی تو آپ کو دوبارہ نہیں دے گا، کیونکہ این ایف ٹی نے پاکستان سے اپنے جو دفاتر ہیں ان کو بند کرنے کا اعلان کر دیا. اور جو لوگ چلا رہے تھے نا این ایف ٹی کو، وہ لوگ کون سے ہوں گے آپ کو پتہ ہے؟ وہ لوگ یعنی فرضی ہوں گے. جو مائیکل ہوگا این ایف ٹی میں رجسٹرڈ مائیکل، وہ کوئی اور ہوگا. یہاں پتہ چلے کہ مائیکل کوئی گل خان ہے، کوئی شیر خان ہے، تو اس ٹائپ کا بھی کوئی مائیکل نکل سکتا ہے. یا خمیس خان ہو گیا. تو اس طرح سے سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایسی اپلیکیشن سے کنارہ ہی بہتر ہے. بہرحال اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ خدا را ایسی اپلیکیشنز پر اپنے پیسے مت لٹائیے. یہ آپ کے حلال کے پیسے ہیں اور انہیں خود استعمال کریں. لوگ ایک اندازے کے مطابق، کیونکہ اب تو لوگ بتا بھی نہیں رہے کہ کتنے پیسے انہوں نے لٹائے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب 42 ارب، کوئی یہ کہہ رہا ہے 20 ارب تک پاکستانیوں نے کچھ گھنٹوں میں اپنے پیسے گنوائے. وہ گنوائے اس لالچ میں کہ این ایف ٹی اعلان کر چکا تھا کہ صاحب اب آپ کو دگنے پیسے ملیں گے. آپ نے اگر 100 ڈالا 200 ملیں گے، اگر آپ نے 1 کروڑ ڈالا 2 کروڑ ملیں گے. تو اس لالچ میں، اس بہکاوے میں، اس بہلاوے میں، اس پھسلاوے میں لوگ آئے اور اس کے بعد اپنے قیمتی وسائل سے، اپنے قیمتی پیسوں سے وہ محروم ہو گئے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.